الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ ادا کریں۔ آیت کریمہ سے چند چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح دنیا بھر کی تمام مساجد کو بھی پاک و صاف رکھنا واجب ہے۔ یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو نجاستوں اور بدبو کی چیزوں سے پاک و صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص اور ریا وغیرہ کی نجاستوں سے پاک و صاف کر کے مسجدوں میں داخل ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بناء بیت اللہ یعنی اللہ کے گھروں کی تعمیر کا مقصد طواف، اعتکاف اور نمازوں کا ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے تو اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے روکا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان نیکیوں کو کرتا رہتا ہے۔ مثلا اعتکاف کرنے والا شخص بیمار کی عیادت کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے یا کسی کی مدد و نصرت وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن ان سارے کاموں کا اسے اجر برابر ملتا رہتا ہے اعتکاف کی برکت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر 1 سال آپ علیہ السلام سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف نہیں فرما سکے۔ پھر جب اگلا سال آیا تو آپ علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اسی سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ مرد کے لیے اعتکاف کے سلسلے میں سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد جامع مسجد، پھر وہ مسجد جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں۔ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد یعنی وہ جگہ جو نماز کے لیے متعین کی گئی ہے وہاں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لے، یعنی اعتکاف کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کا کام و کاج بھی گھر کی بچیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود بہت سی عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ یہ سخت افسوس اور رنج کی بات ہے کہ اعتکاف جیسی پسندیدہ عبادت اور مرغوب سنت اس زمانے میں ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے، اور عید کی تیاری میں ہم ایسے مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دھیان اور توجہ بھی اس طرف نہیں آتا۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیوں میں بھی کوئی ایک آدمی اعتکاف کرنے والا مشکل سے مل جاتا ہے، یا زبردستی کسی کو اعتکاف میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایسی پسندیدہ سنت کو اس لاپرواہی سے چھوڑے جانے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس نبی علیہ السلام کی مبارک مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔